بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال سے تو ایک ماں کے دل میں اس نے کہا یا اللہ میرے بچے کو، انہوں نے کہا اللہ مجھے ایسے نہ بنانا۔ اس نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے بنانا۔ انہوں نے کہا وہ بے گناہ تھی، یہ متکبر ہے۔ تو بچے نے کہا ماں پریشان نہ ہو، یہ آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، یہاں تو موسم بہار ہے، پریشان نہ ہونا، آپ آرام سے آ جائیے گا، یہ آگ صرف نظر آگ آ رہی ہے، آگ ہے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين اذ قالت الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا حضرت مریم سے ان اللہ یبشرک، اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے ہوں گے، وجیہن، وہ عزت والے ہوں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے باتیں کریں گے، فی المہد، گہوارے میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ مبارک کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا تھا، اور خاص طور پر دو بنیادی عقائد کا ذکر تھا۔ پہلا عقیدہ یہ کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ان احکام، ان واقعات کا پتہ نہیں تھا، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بیت المقدس میں نیکوکار لوگ تورات شریف کو لکھنے والے قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے، اس وقت بھی آپ نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائے ہیں۔ اب حضرت مریم کی چونکہ پرورش خاص انداز سے پروردگار عالم خود فرما رہے تھے، تو جب یہ بلوغ کی عمر کو پہنچی تو فرشتے آئے، اور فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی، یا مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس میں سرور ہو، خوشی حاصل ہو انسان کو، اور بعض اوقات مطلقاً خبر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا، جیسے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، تو وہاں پر تو خوشخبری نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ ہاں اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو پھر لے لو، خوشخبری حاصل کر لو۔ بہرحال بکلمۃ منہ، فرشتوں نے خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک کلمے کی، کلمات تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، تو پھر یہاں پر اس کلمے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے ہے، مفسرین فرماتے ہیں جیسے ناقۃ اللہ کی ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ تو پوری کائنات سب اللہ کی ہے،
تمام اونٹ، تمام اونٹنیاں، گائے، بھینس، انسان، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حقیقی ملکیت ہے۔ تو پھر یہاں ناقۃ اللہ اس لیے فرمایا کہ وہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح اونٹنی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو نکالا تھا ایک خاص طریقے سے، تو اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یا بیت اللہ، گھر تو سب اللہ کے ہیں، یہ تمام مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ تو فوراً ذہن کہاں جاتا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کی طرف، اس لیے کہ وہاں پر خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے جو کائنات میں کہیں اور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس خصوصیت کی وجہ سے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ ایک خاص طریقے سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، تو اس لیے ان کو کلمہ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے ہیں، اور اسمہ، ان کا نام المسیح، مسیح ہوگا۔ مسیح یہ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے اور بمعنی ہے مبارک، برکت والا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے اس کے لیے مسیح کا لفظ فرمایا کہ وہ مسیح ہوں گے۔ یا یہ ہے کہ مسیح کا معنی ہے سیاحت سے ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے کوئی مکان تعمیر نہیں کیا تھا، ساری زندگی آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر، یہ اسی طرح چلتے رہے، تو اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مادرزاد نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح سے ہے ہاتھ پھیرنا، اور جیسے یہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ ابن مریم، اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمام انسانوں کو بلائیں گے تو باپ کے نام سے بلائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام سے بلائیں گے، عیسیٰ ابن مریم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف کانپتے رہیں گے، اور جسم کے جتنے روئیں ہیں، جتنے بال ہیں، ان کے نیچے سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہے، کوئی عام عدالت تھوڑی۔ بہرحال تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ کون ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اور دوسری بات یہ، جو ایک عورت سے پیدا ہو وہ الہ و معبود نہیں ہو سکتے، الہ و معبود تو وہ ہیں جو لم یلد ولم یولد ہیں۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، وجیہ جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت سے نوازے، اور ہر شخص اس کی، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، چاہے عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ان کے دل میں ہے، تو سب سے زیادہ، اور تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے یہ رب العالمین فرماتے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبری ہونے سے بڑھ کر مقام کون سا ہو سکتا ہے۔ اور وہ من المقربین، یہ ان کی ایک اور صفت ہے کہ وہ مقربین میں سے ہیں۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ مقرب وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ ازلی فیصلے پر ہو۔ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کا ازلی فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ ہاں کچھ پتہ نہیں ہے،
ان کی نگاہ ہمیشہ خاتمے پر ہوتی ہے کہ یا اللہ کرم فرما دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے. پتہ نہیں کہ آخری وقت کیا ہونا اور کس انداز سے روح قبض ہونی ہے. تو یہ مقربین ہے، اس لیے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. مقربین کا مقام بہت اونچا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ من المقربین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقربین میں سے ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے باتیں کریں گے، فی المہد، گود میں، گہوارے میں، بچپن میں. اور پہلے ہی دن جب حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر لے آئی تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کے ماں باپ تو بڑے نیک لوگ تھے، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ. انہوں نے کہا اس بچے سے ہم کیا بات کریں، مذاق کر رہی ہو ہمارے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ پہلے دن کی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ بچپن میں گہوارے میں کئی بچوں نے گفتگو کی. حضرت جریج رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ پر ایک بدکار عورت نے اپنے بچے کی نسبت اس کی طرف کر دی کہ یہ بچہ جریج کا ہے. لوگوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ کوئی تحقیق نہ کوئی بات نہ کچھ، لے آؤ جی. اور معذرت کے ساتھ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا پر علماء کی تصحیح ہو رہی ہے، نہ کوئی تحقیق ہے نہ کچھ ہے، بس صرف ایک چیز آ گئی ہے اور ہو کون؟ داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو. پھر تو آج کے نوجوان کا سب سے بہترین مشغلہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو بس آگے فارورڈ کرنا اور اس کو پھیلانا. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. بہرحال تو ادھر جریج رحمت اللہ علیہ لوگوں نے مارنا شروع کیا، گھسیٹا، جھونپڑی تھی اس کو گرا دیا. خیر انہوں نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو. بالآخر کسی کے دل میں کوئی رحم آیا، انہوں نے کہا چلو پڑھ لے، تو اپنی نماز میں پڑھ لے، سارا کچھ کر لے، سانو پتہ تھی. جب انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بچے کے پیٹ پر یوں انگلی رکھی، فرمایا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بولنے لگا میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. اب سب رونے لگے، جی معاف کر دینا جی، باجی معاف کر دیں. فرمایا کیا معاف کرنا ہے، جو کچھ کرنا تھا تم نے کر لیا، اب کہہ رہے معاف کرنا. بچپن میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی مشاطہ اس بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، بال سنوار رہی تھی، اتنے میں اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. تو جب کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ. اس نے کہا کون سا بسم اللہ؟ معبود تو میرا باپ ہے، فرعون ہے، تو نے کس کا نام لیا؟ خیر بات فرعون تک پہنچ گئی. فرعون نے کہا کہ لے آؤ جی ایک لوہے کا پیتل کا گھوڑا بناؤ اور اس کے اندر تیل ڈالو اور آگ سے اس کو گرم کیا، اس کا پورا خاندان اس میں. تو جب آخر میں اس کے گود میں بچہ تھا، اس بچے کو پھینکا. جب بچے کو پھینکا تو ماں کو تھوڑا سا تردد ہوا کہ بچہ شیرخوار بچہ تھا. تو بچے نے کہا ماں پریشان نہ ہو، یہ آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، یہاں تو موسم بہار ہے، پریشان نہ ہونا، آپ آرام سے آ جائیے گا. یہ آگ صرف نظر آگ آ رہی ہے، آگ ہے نہیں. ایک بچہ وہ تھا اصحاب الاخدود، ذو نواس بادشاہ نے، یمن کا بادشاہ تھا، اس نے اس دور کے اہل ایمان کو خندقوں میں آگ جلا کر اس میں ڈالنے لگے. تو وہاں پر بھی ایک بچہ ایسے ہی، ایک عورت نے جب اپنے بچے کو، تو اس بچے نے کہا یا امی اصبری، امی صبر کرنا، یہ آگ نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے. رسول اللہ مبارک فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو ایک عورت بیچاری کو لوگ پتھر مار رہے تھے کہ یہ بدکار ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو ماں ہونے کے ناطے اس نے کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسے نہ بنانا. اور بچے نے کہا یا اللہ مجھے ایسے ہی بنا دینا. پھر ایک شخص بڑے ٹاٹ باٹ سے جا رہا تھا، متکبرانہ چال سے، تو ایک ماں کے دل میں اس نے کہا یا اللہ میرے بچے کو، انہوں نے کہا اللہ مجھے ایسے نہ بنانا. اس نے کہا
میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا بنا. انہوں نے کہا وہ بے گناہ تھی، یہ متکبر ہے. وہ جس کو لوگ مار رہے تھے تو بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی. زلیخا نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا کیا اس نے. انہوں نے کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ. بچے نے وہ دو حرفی بات کی. شیرخوار بچہ تھا پنگوڑے میں، اور اس نے کہا کہ دیکھ لیں اس کی قمیص دیکھیں، قمیص کس طرف سے پھٹی ہے. اگر آگے سے ہوگی تو پھر تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے تو پھر یہ جھوٹی ہے. یوسف علیہ السلام سچے ہیں. بہرحال تو بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی. فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. کہل ادھیڑ عمر. اب ادھیڑ عمر کو تو عیسیٰ علیہ السلام پہنچے ہی نہیں تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. یہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ العزیز. اس سے آگے اگلے رکوع شروع ادھر سے ہی ہوتا ہے قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. تو کہولت کی عمر شروع ہوتی ہے، ادھیڑ عمر 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. 40 سال سے پہلے کہولت نہیں ہوتی. اس کا کیا معنی ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر یہ بڑی عمر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کا اب یہ 2000 کچھ تو ابھی چل رہا ہے 2023، اور پھر اس کے بعد کب تک قیامت. کچھ لوگوں کو تو ویسے بڑا شوق ہے قیامت جلدی لانے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے، آمین کہیں. کیونکہ قیامت اچھے لوگوں پر قائم نہیں ہوگی، اشرار الناس پر قائم ہوگی. جو دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی. اللہ ہمیں قیامت نہ دکھائے ہوگا نیک لوگوں کے اوپر. جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی. اب الحمدللہ اتنے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے حفاظ کرام کو مساجد نہیں مل رہی کہ قرآن کریم سنا دیں. تو ابھی قیامت کا شوق نہ کرے. بہرحال فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. قالت رب انا، یہ خوشخبری جب حضرت مریم نے سنی تو اس پر ان کے طرف سے جواب کیا تھا اس کا ذکر انشاءاللہ زندگی. اللہم صلی علی محمد و علی کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. الہ العالمین یا اللہ یہ بخشش کی گھڑیاں ہیں، پروردگار ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں پروردگار، تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، راہ راست پر استقامت عطا فرما. دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اپنے احکامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حلال کی روزی نصیب فرما. حرام مشتبہات سے اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرما. یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ سب کی جائز ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما. جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ باقیات الصالحات بنا. ہمارے گھروں سے دین کے چشمے جاری فرما. ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.